السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک دعا یاد آ رہی تھی آپ کے ایک دو لوگوں کے سوالوں سے۔ ہم کیسے سکھائیں، کیسے انٹرسٹ ڈیولپ کریں، کیسے وہ ایکٹیویٹیز ہمیں آئیں، جتنا بچے انٹرسٹ باقی سبجیکٹ میں لیتے ہیں ہم قرآن کے لیے وہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کریں۔ تو صرف نیٹ سے یا باقی لوگوں کی زندگی یا ان کے ایکسپیرینس سے ہی ٹپس یا ٹیکنیکس لے کر ہم ایفیکٹو نہیں بنا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ وہ اپنے دشمن سے بھی دعا کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد لے کے بچ سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مزید پروڈکٹیو بھی اللہ کی مدد سے ہی بنا سکتا ہے۔ اصحاب کہف کی جو دعا تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں، میرے کام میں جو سمجھ بوجھ ہے، جو رشد ہے، جو ہدایت ہے، جو کام کرنے کی رہنمائی ہے، وہ مجھے نصیب کر۔ تو کسی بھی کام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ چاہے آپ کوئی ہانڈی بنانے لگے ہیں، آپ کوئی نئی ریسیپی بنانے لگے ہیں، تو بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ امرینا میں میرا معاملہ، میرا کام، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں، آپ گاڑی چلانے لگے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرنے لگے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا۔ بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، رب اشرح لی، جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام میں آسانی پیدا کر، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، یفقہوا قولی۔ تو ان دعاؤں کو صرف روٹین میں نہیں پڑھنا، بلکہ پوری روح کے ساتھ مانگنا۔ ایک ہوتا ہے ہم روٹین میں دعائیں پڑھتے ہیں، دعا کو میننگز ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے کام اور اپنے اس معاملے اور اس پیچیدہ راستے اور طریقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو اب پیچیدگی آپ کے کام میں، آپ کے راستے میں آ رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح کی دعائیں مانگنے سے آپ کے سامنے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ عربی حروف تہجی کی نظم ٹی پی آئی کے ساتھ۔ واٹ از ٹی پی آئی؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے؟ ابھی تک ہو سکتا ہے آپ نے پارشلی انٹریکشن کیا ہو، اب ٹوٹل کرنا ہوگا۔ اب اس ٹوٹل میں سٹیپس دیکھ لیں، آپ کا کون سا مسنگ تھا؟ آپ نے بچوں سے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کروانا ہے۔ آپ تجوید بھی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے سکھائیے۔ آپ نے زبر صرف دکھائی نہیں، پڑھائی نہیں۔ دیکھیں، آپ نے بچے کو دکھائی، ان کی آنکھیں استعمال ہوئیں، پھر سوالات کر رہے ہیں، ذہن استعمال کروا رہے ہیں، پھر نام بتا رہے ہیں، پھر یہ بتا رہے ہیں کہ زبر کہاں ہوتی ہے، پھر آپ ایکشن کے ساتھ بھی دکھا رہے ہیں، وہ خود بھی ایکشن کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں جو آپ انٹریکشن ان کا ٹوٹل یوز کر رہے ہیں نا، ان کو انوالو کر رہے ہیں، تو لرننگ بڑھتی جاتی ہے۔ جتنی سینسز استعمال ہوں گی لرننگ اتنی ہی اس کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سنیں۔ تو سننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس دوران اپنے نوٹس لے رہے ہیں تو آپ نے بات پوری نہیں سنی۔ اسی طرح بچے کو آپ کچھ سکھا رہے ہیں تو پہلے آپ ماحول بنائیے کہ بچہ سنے تو صحیح۔ اگر اس کے انٹرسٹ کی اور چیزیں، وہ کہیں اور انوالو ہے، اس نے سنا ہی نہیں، اگلا سٹیپ وہ نہیں لے سکتا۔ نمبر 2، دیکھیے، آپ جو سن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بولو بولو میں سن رہی ہوں، آپ دیکھ نہیں رہے، تو آپ اس طرح کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے، آپ کی وہ لرننگ نہیں ہوگی جو آپ کے دیکھنے پہ ہوگی۔ تیسرا، اب آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ اپنے مینول میں دیکھ رہے ہیں، سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ ساتھ ذہن استعمال کریں، کیا ہے یہ، کیوں ہے، کیسے ہے۔ چوتھا، آپ کا بولنا ضروری ہے، اور ابھی جو کچھ ہونے والا ہے اس میں آپ بولیں گے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو آپ پورا نہیں سیکھیں گے۔ پانچواں، بتانا ہے، ایکسپریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا، ورکشاپ کے رولز اینڈ ریگولیشن اس لیے نہیں فالو کرنے کے پھر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، دل سے کرنا ہے۔ اور ساتواں، مل کے کرنا ہے۔ تو ابھی تک تو آپ کی انڈیویجول ایکٹیویٹیز تھی، اب انشاءاللہ آپ کی کمبائن
ہوں گی، یہ آپ کر لیں. اس کے بعد ہم تھوڑی سی تلاوت بھی آپ سے سنیں گے اور پھر آپ کے پیئرز یا گروپس بھی بناتے ہیں. اب آپ بتائیے، پہلے ایک دفعہ دیکھ کر بتائیے، پھر آپ نے زبانی بتانا ہے. پہلا سٹیپ، اب لرننگ پروسیس ساتھ ساتھ ذہن میں اس کی چین بنائیں تاکہ آپ زبانی بتا سکیں اور آپ اسی طرح کسی چیز کی لرننگ کو کر سکیں اسی پروسیس کے تحت. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ کسی بھی بات کو سنا جائے گا، پھر جو بات کر رہے ہیں اس کو دیکھیں بھی، اس ایکشن کو دیکھیں گے، پھر دماغ بھی استعمال کریں، پھر اب زبان بھی استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور زبان بھی کیسے استعمال ہو رہی ہے بتانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف بولنا، ایک ہے بتانا. علمہ البیان، بیان میں کیا ہے؟ آپ ایموشنز کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں. صرف ایک ریکارڈنگ نہیں چل رہی کہ جس میں الفاظ کی آواز آ رہی ہے. پھر دل سے کریں، خوشی سے کریں، غور و فکر سے کریں، دل کی انوالومنٹ ہول ہارٹڈلی کریں. پھر اجتماعیت میں برکت ہے. ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. انشاءاللہ آپ اس طرح زیادہ اچھی لرننگ کریں گے. چلیں اب آپ بتائیے. نمبر 1، ابھی بھی کچھ لوگ پورا نہیں کر رہے، صرف لپس موو کر رہے ہیں اور بول نہیں رہے. دوبارہ. اچھا مجھے بتائیں ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے کہ آپ کہیں سننا اور سنیے، کیا فرق ہے؟ سننا میں کیا میسج ملتا ہے اور سنیے میں کیا میسج ملتا ہے؟ سننا جو ہے یہ صرف ایک ایکشن ہے. سنیے کا مطلب ہے کہ جو ہمیں اس ایکشن پہ ابھار رہا ہے کہ آپ کریے، آپ سنیے. سمجھ رہے؟ تو دونوں میں فرق ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھنا، سننا، سوچنا، بولنا ہے. عربی حروف تہجی کی نظم ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی یعنی کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. آپ کے خیال میں یہ جو سب سے اوپر والی فیملی ہے یہ کون سی ہے؟ نمبر 1 لپس فیملی. نمبر 2 ٹنگ فیملی، یہاں تک آئے گی، یہ یہاں تک. کیا لیٹر ہے لاسٹ؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ والی آخری 2 آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پوری تجوید سکھانی ہے. مثلا آپ اس ہاتھ کی پوروں پہ، پور سمجھتے ہیں نا، ان پوروں پر آپ نے لپس فیملی بتانی ہے. 4 ہیں تو لپس فیملی میں 4 ممبرز ہیں. اس کے بعد آپ کا یہ والا ہاتھ، اس کی 4 انگلیاں. اب اس میں آپ دیکھیں 3 گھر بنے ہوئے ہیں. تو اس اسٹریٹ میں 3 گھر ہیں، اس اسٹریٹ میں بھی 3 گھر ہیں، اس اسٹریٹ میں بھی 3 گھر ہیں، اس اسٹریٹ میں بھی. ایک ہی اسٹریٹ میں رہنے والے لیٹرز کون سے ہیں؟ پہلی اسٹریٹ میں کون کون رہتا ہے؟ دوسری اسٹریٹ میں کون کون رہتا ہے؟ تیسری میں؟ چوتھی میں؟ اچھا اب آپ دیکھیں گے ان کو ایک اسٹریٹ میں کیوں رکھا گیا. یہ سارے ٹنگ فیملی ہیں لیکن یہ ایک اسٹریٹ میں ہیں. کوئی چیز ہے جو ان کو ایک میں رکھتی ہے. انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ہم ان کی مخارج اور صفات کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان تینوں کو کیوں ساتھ رکھا. یہ ساری ٹنگ فیملی تھی، ان تینوں کو کیوں ساتھ رکھا، اگلے 3 کو کیوں ساتھ رکھا. تو ہاتھ پر اس نظم کے ذریعے آپ نے مخارج بھی سکھانے ہیں اور صفات بھی سکھانے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ، آپ کھڑے ہو جائیں اور اگر کوئی کسی کو لگتا ہے کہ وہ ایکشن کرتے ہوئے دوسرے سے ٹکرا رہا ہے تو ادھر والے تھوڑا سا ادھر موو کر جائیں، ادھر والے تھوڑا سا ادھر کر جائیں. جو آگے آ کے ادھر دیوار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں وہ ادھر کھڑے ہو جائیں. کھل کے کھڑے ہوں کیونکہ اب آپ کو حرکت کرنی ہے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے پہ ضربے لگاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے تو وہ بے شک بیٹھ جائے. آپ فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتے، ایک حدیث سناتی ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 لوگ آتے ہیں. ایک شخص آتا ہے وہ آ کے آگے بیٹھتا ہے، ایک آتا ہے وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن سنیں ان تینوں کے بارے میں. آپ نے کہا جو اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے اور آگے آتا ہے، اللہ بھی اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. اب سارے آگے آگے، پیچھے سے کلاس خالی.
جو پیچھے رہتا ہے اللہ بھی اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیتا ہے. اور وہ جو تیسرا تھا نا وہ دیکھ کے واپس چلا گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعراض برتتا ہے اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے. تو بس کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں. آپ میں سے کس کس کو یہ آتی ہے پہلے سے؟ آ جائیں, یہاں پہ آئیں. اور کس کو آتی ہے؟ آپ بھی آ جائیں. چلیں اب آپ ان 4 لوگوں میں سے کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہونٹوں سے ہو 4 ادا ما با وا فا. بولیں. اب یہ کیا ہے؟ ہونٹوں کی طرف اشارہ کریں اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے کتنے حروف ہیں؟ 4. اب آپ 4 کر کے دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک ایک حرف. اور یہ کیا ہے؟ حرف کا تیسرا تصور کون سا ہے؟ آواز. آواز. اور آواز کس سے آتی ہے؟ حرکت سے. تو فی الحال ہم اس کو پہلی حرکت کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں نے ہاتھ ایسے رکھا, ایسے نہیں رکھنا, ایسے. اور شروع کرنا ہے تو شہادت والی انگلی سے, یہاں سے نہیں سٹارٹ لینا, یہاں سے کرنا ہے. ہونٹوں سے ہو 4 ادا ما با وا فا. ہونٹوں کے وقت ہونٹوں کی طرف اشارہ, جب 4 کہیں تو ایسے ہاتھ رکھیں اور جب ما با کرنے لگیں تو پھر ایسے کر لیں. ٹھیک ہے, پوروں پہ آ جائیں. دائیں ہاتھ سے کریں, کچھ لوگ لیفٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں. ہونٹوں سے ہو 4 ادا ما با وا فا. اچھا, ایک اور مسٹیک ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں ما با وا فا. یہ دیکھیں ایسے یہاں نہیں ہے. پور کدھر ہے آپ کی؟ پور کس کو کہتے ہیں؟ ایج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہے, یہ ادھر. چلیں دوبارہ دیکھیے ان کو. ہونٹوں سے ہو 4 ادا ما با وا فا. واؤ میں ہونٹ بھی گول کریں. ہونٹوں سے ہو 4 ادا ما با وا فا. اب آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے. بے شک ان کے اشاروں کو دیکھیں, بے شک ادھر سکرین کو دیکھیں, لیکن اس کے بعد آپ کا زبانی ہوگا. چلیں. چلیں, اب کوئی انسٹرکشن نہیں دے گا, اب آپ نے خود کرنا ہے. بولیں بھی خود. اچھا, اب اس میں آپ نے کیا کیا سکھایا؟ مخرج بھی سکھا دیا, حرکت سے پڑھنا بھی سکھا دیا. حرکت سے پڑھتے ہوئے کس بات کا خیال رکھتے ہیں؟ لمبا نہیں کرتے. پھر زبر سے پڑھتے ہوئے ما, منہ اوپر کو کھلا, با وا فا, کھل رہے ہیں نا. اب حرکت کی ادائیگی بھی سکھا چکے. دوسرا یہ کہ آپ حرف کو جتنا اچھا ادا کریں گے تو آپ نے مخرج کے ساتھ ساتھ صفات بھی بتا دیں کہ ما با اور دیکھیں وا, ہونٹ گول کر کے فا, تو یہ مخرج اور صفات دونوں. اب غور سے باجی کی آواز بھی سنیں گے جی. ہونٹوں سے ہو 4 ادا ما با وا فا. اب آپ کا امتحان ہے, ٹیسٹنگ ہے, کس کی کیا غلطی ہے. غور سے دیکھیں, بھی سارے چیک کرنے والے ہیں جی. اب سنائیے. سب کو آ گیا؟ ماشاءاللہ, بڑے اچھی سیکھنے والے ہیں, جلدی سیکھا ہے آپ نے الحمدللہ. بچے ان 4 حروف کا مخارج اور صفات سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ 4 سال کا بچہ سیکھ سکتا ہے یا نہیں, کس عمر میں؟ یہ والی پوئم 2 سال کا بچہ سیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ سیکھ سکتا ہے نا. بس یہ ہے صوتی طریقہ تدریس, TPI کا طریقہ. ٹھیک ہے نا. جی, اس میں ایک کریکشن تھی. کچھ لوگ جو ہونٹوں سے اشارہ ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں, ہونٹوں سے ہی ہوں پھر اس ہاتھ سے کریں, وہ ایک ہی ہاتھ آپ نے یوز ابھی صرف آپ نے سیدھا رائٹ ہینڈ یوز کرنا ہے. لیفٹ کو اگر خارش ہو رہی ہے نا, ہوتی ہے نا, دل چاہتا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, اس کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ. چلیں دوبارہ اپنے آپ کو دیکھیں کون سا ہاتھ ہلا رہے ہیں.
پاس ہو گئے سارے؟ چلیں جی، ٹیچر نے پاس کر دیا ہے، آگے چلتے ہیں. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. زبان کے آگے سے دیکھیں، اب آپ نے مخرج سکھایا زبان، ٹنگ فیملی. اب صرف چند اشاروں سے آپ بتا دیں گے آگے سے، پیچھے سے، موٹا ہے، باریک ہے، ساری صفات یہیں پہ آپ سکھا دیں گے چھوٹی سی نظم میں. زبان کے آگے سے کیا مراد ہے؟ زبان کی سائڈ سے بھی کچھ حروف نکلتے ہیں، کچھ آگے سے نکلتے ہیں، کچھ درمیان سے نکلتے ہیں. تو آپ نے بتا دیا جس کو آپ طرف بولتے ہیں، کنارہ، سامنے والا. تو آپ یوں بولیں گے، اس طرح آگے کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ پتہ چلے زبان کے اگلے حصے سے. 12 حرفوں کی صدا، یعنی کہ یہ جو کنارہ ہے نا زبان کا اگلا حصہ، 12 حرف وہاں سے ادا ہوں گے، اور یہ وہ 12 حرف ہے. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. اب یہ انگلیاں جڑی ہوئی نہ ہوں، آپ دیکھیں ادھر اسکرین پر بھی دیکھیں، انگلیاں کھلی ہوئی ہیں. اور جب ہم نے ہونٹوں کے کی تھے تب ہم ہاتھ کا یہ اینگل تھا، اب یہ اس طرح ہے، اب یوں نہیں رکھنا، اب ایسے کرنا ہے. 4 حرف جب آپ نے بتایا تھے تو سیدھا ہاتھ کیا تھا، اب آپ یوں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. یہ 12 حرف کدھر ہیں؟ آپ کے سینے کی طرف ہیں یا ادھر اڑ رہے ہیں؟ ان کو ادھر اڑانا ہے، اپنے سینے پہ نہیں اڑائے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 12 حرفوں کی صدا، ادھر نہیں، ادھر جا رہے ہیں بھائی. رائٹ یوں ہو ہینڈ کو جائے گا، باہر ایسے نکالیں. نکال. یہ ایکسرسائز کا دوسرا سٹیپ، یہ شاید میں نے ادھر کیا ہوا ہے تو آپ بھی ادھر ہی کرتے ہیں، تو آپ کا منہ ادھر ہے، ادھر نکالیں. Right side. نکالیں سارے، اس طرف ہوگا یہ. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. اب ہم نے فرسٹ فنگر کو آگے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیسے ہوگا؟ ادھر آ جائیں گے، ادھر طرف نہیں، اب ادھر سے شروع کریں گے. س ذ و. اب یہ بڑا نا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیدھا ہاتھ. اب دیکھیں باجی کو کیسے کریں گی. سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی لی اور کدھر سے کدھر کو موو کریں گی؟ رائٹ ٹو لیفٹ. اپنا اپنا رائٹ ٹو لیفٹ، میرا نہیں. آپ کا رائٹ کدھر ہے اور لیفٹ کدھر کو جائیں گے؟ یہ. اب جانے کا طریقہ غور سے دیکھیں. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. آپ کا بھی ادھر ہی ہے، سینے پہ ہی ہے. ان کو دیکھیں. اب آپ کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے نا، دو دو کے پیر میں ایک دوسرے کو نوٹ کریں. یہ کدھر کو جا رہا ہے؟ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ث ذ و. آپ دیکھیں یہ 3 لیٹر ہے نا، اپنی باڈی کے 3 حصے بنا لیں. یہ رائٹ سائڈ پہلا پہلو، پھر مڈ پورشن، اور پھر لیفٹ سائڈ بایاں پہلو. پہلا لیٹر جب آپ بولیں گے تو دائیں پہلو کے پاس ہاتھ، دوسرے میں مڈ پورشن میں، اور تیسرے میں لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں. ابھی صرف ہاتھ کا اشارہ کر کے دکھائیں. میں نمبر بولوں گی، آپ نے بولنا ہے. پہلا کر کے دکھائیں. یہ انگلی کا اشارہ بالکل یوں سیدھا، نیچے جھکا ہوا بھی نہ ہو اور پیٹ کی طرف بھی نہ ہو، ایسے. پہلا پہلو، پھر دوسرا مڈ پورشن، تیسرا. آپ دیکھیں سا کیسا حرف ہے؟ پر ہے باریک ہے؟ باریک. زال کیسا ہے؟ وا کیسا ہے؟ اب آپ غور کریں گے کہ یہ لوگ باریک حرف میں ہاتھ کہاں رکھتے ہیں اور موٹے میں کہاں رکھتے ہیں. دوبارہ پڑھیں جی. ث ذ و. آپ دیکھیں سا میں ہاتھ قریب، زا میں بھی ہاتھ قریب، وا میں آگے لے جائیں، پتہ چلے کہ یہ موٹا ہے. موٹے ہو جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرف موٹا ہے. سا یہاں پہ ہے، زا یہاں پہ ہے، وا یہاں پہ. آپ بچے کو غبارے سے مثال دے سکتے ہیں.
آپ بچے کو بتا سکتے ہیں سمپل بیلون لیں اور یوں دکھائیں اور جب تھوڑی سی ہوا بھر کے دکھائیں تو وہ یوں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ انڈیکیٹر ہے کسی حرف کے ہیوی ہونے کا, موٹا ہونے کا. منہ بھر کے ادا کرتے ہیں. سا قریب ہے ہاتھ, ذا قریب ہے, وہ تیسرے پہلو کے برابر آئے گا لیکن اب جسم سے ہٹ کے آگے ہو جائے گا. واضح؟ اب ان کے سگنلز دیکھیں جو سکھا رہے ہیں آپ کو. جی س ر و, یعنی کہ آپ تیسرے سٹیپ پہ بھی گئے اور آگے بھی آپ نے کیا. ایک بار پھر س ر و. شاباش. اب فرق ہونا چاہیے. دیکھیں کچھ لوگوں کا نا نہیں فرق آ رہا, تھوڑا سا کرتے ہیں. سا میں اور وہ میں, ذا میں اور وہ میں اچھا خاصا لائٹ اور ہیوی کا فرق ہے, وہ واضح کریں. تو آپ کا ہاتھ کا اشارہ بہت, ایک یہاں پہ ہے تو دوسرا وہاں پہ جانا چاہیے. دوبارہ پھر دیکھیے ان کو. س ر و. شاباش. پھر سے س ر و. آپ 3-4 دفعہ کریں اور آپ ان کی غلطی نوٹ کریں. کون کون ٹھیک نہیں کر رہا ان کو بتائیں. دیکھیں میں نے پہلو کہا ہے. پہلو کیا ہے آپ کا؟ یہ سائیڈز ہے نا آپ کی باڈی کی. یہ سائیڈ پہلا حرف یہاں پہ, پھر مڈ پورشن میں, اور پھر یہ جو سائیڈ ہے اس کے ایکول رہے نا, اس کے پیرلل رہیں. اس سے باہر یہاں تک بہت نہ جائیں, نہ ادھر سے ادھر کو جائیں اور نہ ادھر سے. آپ دیکھیں نا نیچرلی بھی ایسی موومنٹ مشکل ہے. یہاں سے اگر آپ یوں کریں اور یہاں سے یوں لے جائیں, آپ بالکل اس پہلو کے برابر رہیں تو ایزی ہے. اور پھر مڈ پورشن پہ, اور پھر جو دوسرا پہلو ہے اس کے برابر رہیں, بس یہاں تک. چلیں دوبارہ دیکھیے ان کو. س ر و. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, م ب و ف. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. س ر و. اور انگلی ادھر نہیں ہے, سا نہیں ہے, یہ ایسے ہے. اور کچھ لوگوں نے ایسے ہلکی سی ترچھی کی ہوئی ہے, پوری پراپر کھولیں اور سیدھی ایسے رکھیں. یوں اپنی طرف اشارہ نہیں کرنا, ایسے سیدھا رکھنا ہے. اچھا اپنی انگلی کو بھی دیکھیں. آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں ویسے ہی چل رہی ہوں, پتہ چلے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. اس کو دیکھیں خود اپنی انگلی کو کہ یوں بالکل سیدھی ہے میری انگلی. یہ چلیں پہلے سٹیپ پہ سارے رکھیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں. وہ دیکھیں نا آپ جو وہ بلٹس بناتے ہیں اس پہ کمپیوٹر پہ, تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ بالکل وہ والی اسٹریٹ, بالکل کمپیوٹر والی بلٹ, یہ والی نہیں, بندوں والی نہیں, یہ والی. شاباش. آپ دوسرا سٹیپ لائیں, آپ تیسرا لائیں. چلیں شاباش, پاس ہو گئے آپ. انگلیاں اور یہ انگوٹھا ادھر, اس کو بند رکھیں. ابھی صرف ایک انگلی کا کام ہے. بالکل یہ والی پوزیشن, اس کو بس میں یوں کر رہی ہوں. س ر و. تھوڑا سا پراپر آگے کریں, کچھ لوگوں کے آگے نہیں آ رہی انگلی, دھیان سے. س ر و. اب ہم اگلے حروف پہ جائیں گے تو اب 2 انگلیاں, کیونکہ اگلے حروف آ گئے ہیں, اب 2 انگلیاں نکالیں گے. سب نکالیے. یہ یعنی کہ نیکسٹ اسٹریٹ کے 3 گھر آ گئے. ٹھیک ہے, آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں, آپ ان کی یہاں پہ نا یہ لیٹرز لکھوا بھی سکتے ہیں جس سے ان کو اچھی یاد بھی ہو جائے. اور پھر اس طرح کی کچھ مثالیں بھی دیکھیں. یہ فرسٹ اسٹریٹ تھی, اب یہ سیکنڈ اسٹریٹ, اس میں یہ 3 گھر ہیں, ان میں کون کون رہتا ہے, اس طرح کر کے آپ کر سکتے ہیں. چلیں. ت د تو. اب آپ یہ جلدی سیکھ گئے نا, بالکل سیم پیٹرن ہے. پہلا لیٹر بھی باریک, دوسرا بھی باریک, تیسرا پر ہے, موٹا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. ت د تو. اچھا آپ دیکھیں, آپ مخرج اور صفات دونوں سکھا رہے ہیں, تو آپ کے لیٹرز کا ہیوی اور لائٹ ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ نے مخرج تو سکھا دیا, صفت نہیں سکھائی. تو آپ نوٹ کریں کہ یہ کیسے ادا کر رہی ہیں, پروننسیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے.